حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت بنے تو دریائے نیل کی طرف کچھ لوگ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر لے کر جا رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس بچی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ہر سال اس دریا میں کسی نہ کسی کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کے بیچ میں کھڑا کرتے ہیں، تب یہ دریا بہتا ہے ورنہ نہیں بہتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بچی کو واپس لے جاؤ، بچی کا کیا قصور ہے؟ ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، وہ دریا تک پہنچاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اے دریائے نیل، میں عمر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تجھے حکم دیتا ہوں، اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تمہارے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود ہی ہمیں پانی پلائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جیسے ہی دریا کو ملا، دریا نے بنا کسی دیر کے بہنا شروع کیا، اتنا زور سے بہنے لگا کہ پانی کناروں تک آ پہنچا۔ یہی عمر فاروق ایک دفعہ مسجد نبوی میں منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک زمین کے اندر زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ مسجد سے باہر نکلو، مسجد کہیں گر نہ جائے، نہیں، عمر فاروق نے خطبہ والا عصا اٹھایا، اس عصا کو زمین پہ مار کر کہا، خبردار اے زمین، اگر عمر نے تجھ پہ انصاف قائم نہیں کیا تو تجھے ہلنے کا حق ہے، اگر عمر نے تجھ پہ انصاف قائم کیا ہے تو تجھ کو ہلنے کا کوئی حق نہیں۔ خدا کی قسم، عمر فاروق کی لاٹھی زمین کو لگی، زلزلہ تو بند ہوا مگر آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ ایک دفعہ روم سے سفیر آ گیا، مدینے میں پہنچ کر پتہ کیا کہ مسلمانوں کا بادشاہ عمر کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ تو بیت المال کے اونٹ چرانے جنگل میں گئے ہیں۔ روم کا سفیر حیران ہوا کہ وقت کا وزیر اعظم ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ملکی معاملات پہ بات کرنی تھی۔ سفیر ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے پاس پہنچا، دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے لیٹ کر آرام فرما رہے تھے، مگر جنگل کا ایک شیر ہے جو عمر فاروق کا پہرا دے رہا ہے۔ روم کے سفیر پر جب شیر کی نظر پڑی تو شیر کے دہڑنے کی آواز سنائی دی۔ روم کا سفیر چلانے لگا، اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ سفیر نے، واہ عمر تیری حکمرانی کہ جنگل کے شیر بھی تیری ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جملہ کہا کہ سونے کی تار سے لکھا جائے پھر بھی کم ہے۔ فرمایا جو بھی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے، اس کی قدر جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں۔ روم کے سفیر نے بات چیت کی اور چلا گیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی، عمر فاروق پانی کے مشکیزے بھر کے غریبوں کے دروازوں پر پہنچا رہے تھے تو نوکروں نے کہا کہ امیر المومنین، خزانے سے ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں، آپ حکم کرو ہم پانی بھر لیتے ہیں۔ اس پہ عمر فاروق نے کہا کہ برابر آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر کل روم کا سفیر آیا، اس نے میری تھوڑی تعریف کر دی، اس سے میرے نفس میں کچھ زیادتی آ گئی، اب غریبوں کا پانی بھر کر اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ عمر تو بادشاہ نہیں، تو غریبوں کا غلام ہے۔ اس عمر فاروق پر لاکھوں سلام۔